ایک ہوتا ہے حج مبرور جو مانگا گیا. آدم علیہ السلام نے جو حج کر لیا تو فرشتوں نے آپ کو دعا دی اللہ آپ کو حج مبرور عطا فرمائے. صحابہ کرام بھی حج مبرور اللہ سے مانگتے تھے. حج مبرور کیا ہے اور کیسے ملے گا، اس کے اوپر اگر ہم فوکس کر لیں گے تو باقی معاملات خود بخود بیچ میں آ ہی جائیں گے. حج مبرور کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کی جزا، جس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. حاجی انشاءاللہ حج کرنے کے بعد جنت تو جائے گا، لیکن ایک ایسا حاجی ہو جو حج کرنے کے بعد جنت اپنے لیے لکھوا لے اور موت کے فوراً بعد جنت میں چلا جائے، بغیر تکلیف کے جنت میں جائے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، حج مبرور والا حاجی ہو. اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے. حج مبرور کی 7 علامات ہیں، 7 باتیں کتابوں میں ایسی لکھی ہیں، اگر کوئی حاجی ان پر عمل کر لے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسے حج مبرور ملے گا. پہلی بات کیا ہے؟ اس کی پہلی بات یہ ہے کہ اس کا حج سنت کے مطابق ہو اور تمام اعمال اور افعال اس نے رکن ادا کیے ہوں. ایسا نہ ہوا ہو کہ کسی غلطی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے کوئی رکن رہ گیا اور دم وغیرہ دے کے اس کی تلافی کی گئی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ حج ایسا ہو جو بہت صاف ستھرا اور سنت کے مطابق چلتے چلتے انسان نے پورا کیا ہو اور سارے اعمال اور افعال سنت کے مطابق کیے ہوں. تو یہ تو پہلی نشانی ہے حج مبرور کی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ حج مبرور کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، انہیں وہ نہیں ملتا، وہاں من مانیاں کرتے ہیں، خلاف سنت اعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دفعہ حج کا سفر تھا تو 10 ذوالحجہ کی رمی تو حاجی صاحب نے کی. 11 کی جب رمی کا وقت آیا، 11 اور 12 کی رمی یہ واجب ہے، تو کہنے لگے کہ اس کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے. تو مجھے کہنے لگے جی مجھے معلوم یہ ہو کہ اگر ہم دم دے دیں گے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے رمی کرنے کی، تو یہ پیسے لیں، بتائیں کتنے پیسے ہوتے ہیں دم کے، میں پیسے دے دوں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں. اس قسم کی حرکتیں. حج مبرور نہیں ملا، حاجی کا ٹیگ لگ گیا جی حاجی صاحب آئے، تو حاجی کا ٹیگ نہیں لگانا، حج مبرور کی فکر کرنی ہے. یا پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ راتیں جو مینا میں گزارنی ہوتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہیں اور گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، بلڈنگ میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی حج ہو جائے گا، حج مبرور رہ جائے گا. تو ہم یہ پہلے ڈیسائیڈ کریں ہم نے فقط حج کرنا ہے یا حج مبرور کی ضرورت ہے. اگر حج مبرور کرنا ہے پھر تو اتباع سنت کو اپنانا ہوگا اور سارے افعال اور اعمال صحیح طریقے سے کرنے ہوں گے. کچھ لوگ کیا کرتے، رمی کے لیے جانا ہے خود نہیں جائیں گے، کسی کو بھیج دیں گے. اتنا آسان کام ہے رمی، اب تو مشکل کوئی نہیں. تو حج مبرور کی 7 علامات. پہلی علامت یہ ہے کہ سارے کام خود کریں، سنت کے مطابق اس کو ہو. قربانی کسی سے کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا پہلی نشانی. حج مبرور کی دوسری نشانی، اس میں ریا اور شہرت نہ ہو، دل میں ریاکاری اور شہرت کی تمنا نہ ہو. اب یہ ریاکاری کا مسئلہ کیسے خراب ہوتا ہے کہ جی جب میں تیسرے حج پہ گیا تھا تو میں یہ لایا تھا، اور جب دوسرے پہ گیا تھا اور 8ویں پہ گیا تھا تو یہ کیا تھا. بھئی حج کی بات بتانی تھی بتا دی، یہ گنتی کا کیا تعلق ہے، خرابی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اب طواف کر رہے ہیں تو سیلفی بن رہی ہے، غلاف کعبہ کے پاس کھڑے ہیں تو موبائل کسی کو دے دیا، ذرا تصویر بنانا، ذرا میرا رونی شکل بنا لوں. اور سعی ہو رہی ہے تو وہ جناب فیس بک پہ لائیو جا رہی ہے. تو اس طرح کی حرکتوں سے حج مبرور ہاتھ سے نکل جاتا ہے. واپسی کے اوپر جی ہار لے کے پوری جماعت کھڑی ہو باہر. بھئی جیت کے لیے گئے تھے، ہار لینے کے لیے تو نہیں کھڑے ہونا. لوگ ہار کیوں ہمارے لیے لے کر آئے، ہم نے تو جیت لینی ہے، جنت لینی ہے. تو حج مبرور کے لیے پہلی شرط کیا تھی کہ سنت کے مطابق ہو، سارے اعمال صحیح طریقے سے کیے گئے ہوں. دوسری شرط کیا ہے، اس میں ریاکاری اور شہرت کی تمنا نہ ہو، اور ایسے کام نہ ہو جس کے اندر دکھاوا، ریاکاری اور اپنی تعریف کسی طریقے سے حصول اس کا مقصد ہو. ان چیزوں سے حج مبرور ہاتھ سے نکل جاتا ہے. نمبر 3،
حج مبرور وہ ہے جو مقبول ہو جائے، جو حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے وہ حج مبرور ہے۔ اب مقبول کون سے اعمال ہوتے ہیں؟ اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطیں تو بہت خاص ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ حلال مال سے ہو، حرام سے نہ ہو۔ حرام مال سے کیا وہ حج یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، یا رب یا رب مانگ رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو کھا رہا ہے وہ حرام ہے، جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، تو خراب ہو گیا معاملہ، حج مبرور نہیں مل سکتا۔ تو حلال پاکیزہ مال ہو۔ اب لوگ سود سے کر لیتے ہیں اور دوسرے اعمال ہو جاتے ہیں، کسی غیر کا پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ دبایا ہوا ہے، یا کسی طریقے سے بھی دوسرے پہ ظلم کر کے حج کر لیا، تو حج مقبول یہ نہیں ہوگا، حلال سے ہونا چاہیے۔ حلال ہی کے اندر ایک اور پوائنٹ ہے، ایک تو مال بھی حلال ہو۔ بعض لوگ حلال مال سے حرام غذا کھا لیتے ہیں، بہت ساری وہاں ایسی چیزیں ملتی ہیں، ہمارے یہاں بھی ملتی ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہوتی ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر حلال سرٹیفیکیشن صحیح ہے کہ نہیں، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت۔ اور حج عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ ایک تو حلال ہو، دوسرا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کا عمل قبول فرماتے ہیں، تقوی ہونا چاہیے، تقوی کے ساتھ یہ عمل ہو۔ تو تین نشانیاں ہو گئی۔ پہلی نشانی کیا؟ سارے اعمال صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں۔ دوسری نشانی ریاکاری، دکھاوے، شہرت، ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور تیسری بات حج مقبول، جو حج اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے وہ مبرور ہوتا ہے، اور مقبول وہ ہوتا ہے جو حلال سے ہو اور تقوی کے ساتھ ہو۔ چوتھی بات، یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت محنت کرنی پڑے گی، سارے کام آسان ہیں، یہ جو چوتھا نمبر ہے نا بڑا مشکل ہے۔ حج مبرور وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ حج مبرور وہ ہوتا ہے جس میں گناہ نہ ہو۔ دیکھیے، گناہ انسان یہاں لاہور میں بیٹھ کے کرے تب بھی اللہ کی نافرمانی، کوئی مکہ مدینے جا کے اللہ کی نافرمانی کرے، بہت بڑی بات ہے۔ حرم مکہ میں یا حرم مدینہ میں اس مقدس سرزمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی ہو تو یہ بہت بڑی اور بہت بری بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ سے باہر ایک جگہ کا نام لیا کہ 70 گناہ وہاں کروں وہ بہتر ہیں 70 گناہ اس ایک سے جو میں یہاں کروں، ایک حرم میں کروں۔ اتنا معاملہ ہے، وہاں جہاں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے وہاں گناہ کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ یہاں کا قانون یہ ہے کہ انسان دل میں گناہ کا ارادہ کرے، گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ کر نہ لے۔ حرم مکہ کا قانون کچھ اور ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وہاں گناہ کا ارادہ کرتے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ وہاں گناہ کا ارادہ بھی سخت ہے، اور گناہ کرنا تو اور تو کم سے کم حاجی اتنا ارادہ تو کرے کہ اپنے گھر سے نکلنے سے واپس آنے تک میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، کم سے کم اتنا ارادہ تو کر لے۔ یہ بھی نہیں کرتے لوگ، بہت مشکل بات ہے۔ حج مبرور کی طلب اور تمنا ہی نہیں ہے، چاہتے ہی نہیں ہیں کہ حج مبرور ملے، بس حاجی کا ٹیگ لگوانا ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اگر حج مبرور کی تمنا ہے کسی کے دل کے اندر تو پھر تو گناہوں سے بچنا پڑے گا، ورنہ حج ہو جائے گا حج مبرور نہیں ہوگا۔ اور وہاں گناہ بے حساب ہوتے ہیں، بے حساب ہوتے ہیں۔ کون کون سے گناہ ہیں؟ مثلا بد نظری۔ اب جس کو یہاں نگاہ جھکانے کی عادت نہیں ہے نا، نامحرم سے عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے بد نظری کی، وہاں جا کے بھی کرتا ہے۔ اور یہاں تو اپنے ملک اپنے شہر کا حسن ہے، وہاں تو ساری دنیا کا حسن آیا ہوتا ہے۔ تو حج مبرور گیا، جب بد نظری کی اس نے حرم مکہ میں تو بس حج مبرور ہاتھ سے گیا، یہ نہیں ملا اس کو۔ ایک تو اس سے بچنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ دوسرا بے پردگی، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر بے پردگی عمدن کی گئی، غلطی سے ہو گئی، توبہ استغفار کا راستہ کھولا، عمدن جان بوجھ کر کی گئی، حج مبرور گیا۔ تیسرا معاملہ جس سے حج مبرور ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بالخصوص عورتوں کے سب باریک لباس پہنتی ہیں کہ جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، یا ہاف سلیو یا سلیو لیس پہن کے طواف کر رہی ہوتی ہیں، اور اتنا باریک بعض مرتبہ کہ جسم آدھے سے زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حج مبرور گیا،
ہاں الگ سے لعنتیں جو برسیں گی وہ الگ ہوں گی، اور یہ گناہ عام ہوتے ہیں، اور پاکستانی اور خاص طور سے دیہات کی مستورات کو تو بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ۔ تو حج مبرور گیا، اس کے علاوہ جھگڑا، غصہ، گالم گلوچ، اس سے نکل جاتا ہے معاملہ ہاتھ سے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا معاملہ اب کامن ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے کھانے کا ضائع کرنا، کھانے پینے کی چیزوں کا بے دریغ استعمال، اس کے بعد ضائع کرنا۔ بھئی کھانا یا پینے کی چیزیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، ٹھیک ہے آپ کو فری مل رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے حساب بھی نہیں لینا کہ آپ اس کو ضائع کرتے پھریں۔ بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جتنا استعمال کر سکتے ہیں اتنا استعمال کریں، لیکن کھانا ضائع نہ کریں۔ جب آپ نے اس طرح سے کھانا ضائع کرنا شروع کر دیا، یقین کر لیجئے حج مبرور گیا۔ کھانا ضائع کرنا گناہ ہے، اور حرم میں بیٹھ کے اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں حج مبرور کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا۔ حج مبرور کی 5ویں نشانی یہ ہے، یہ 4 نشانیاں تو وہاں حرم میں ہیں، سفر میں ہیں۔ 5ویں نشانی کیا ہے؟ 5ویں نشانی یہ ہے کہ واپس آنے کے بعد یہ پہلے سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ جانے سے پہلے جن گناہوں میں یہ پڑا ہوا تھا، واپس آنے کے بعد اب ان گناہوں کی طرف نہ جاتا ہو یا مشکل سے جاتا ہو، فرق آ جائے۔ 6ٹھی بات، واپس آنے کے بعد پہلے سے زیادہ نیکی اور اعمال اور تقوی کی طرف بڑھ گیا ہو۔ پہلے جتنی نیکیاں کرتا تھا اب اس سے آگے بڑھ گیا ہو۔ پہلے باجماعت نماز کی پابندی نہیں تھی، کبھی پڑھ لی، کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی اکیلے پڑھ لی، اب باجماعت جس بھی پوزیشن پہ تھا پہلے سے بہتر ہو گیا، اپ گریڈ ہو گیا، تو یہ بھی قبولیت کی علامت ہے۔ اور 7ویں نشانی، دنیا سے واپس آنے کے بعد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ گئی ہو۔ یہ 7 نشانیاں ہیں، جس نے یہ پوری کی انشاءاللہ اسے اللہ حج مبرور عطا فرمائیں گے۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ سنت کے مطابق پورے اعمال کیے ہوں۔ دوسری نشانی ریاکاری اور شہرت سے بچا۔ تیسری نشانی وہ حج مبرور ہے جو قبول ہو جائے، اور قبول وہ عمل ہوتا ہے جو حلال مال سے ہو اور تقوی کے ساتھ ہو۔ چوتھی نشانی حج میں گناہوں سے بچتا رہا ہو، اور 5ویں نشانی واپس آنے کے بعد گناہ کرنا پہلے سے مشکل ہو جائے۔ 6ٹھی نشانی نیکی کرنا پہلے سے آسان ہو جائے، اور 7ویں نشانی آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے اور دنیا کی طرف سے بے رغبتی بڑھنی شروع ہو جائے کہ چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یہ علامات جب ہوں تو یقین کر لیجئے کہ حج مبرور مل گیا۔ اور حج مبرور وہ ہے جو فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اس کی جزا جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔